اے جوانان ختم نبوت اٹھو، اے جوانان ختم نبوت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں قوم کے منتخب فضلاء، مختلف علم و فنون کے ماہر، ارباب عقل و دانش کے سامنے مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ لفظی حیثیت سے جس قدر سہل ہے اسی قدر تفصیل قلب بھی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں. آسمان و ہدایت کے درخشندہ ستاروں میں اس کو موضوع بحث بناؤں، کلام الہی کے کن دیوانوں کا تذکرہ کروں، معجزہ الہی کے فداکاروں میں کس کس کے شوق و محبت کو شمار کراؤں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی قرآن کریم سے محبت کی داستان سناؤں یا سیدنا فاروق اعظم کی الفت قرآن کا تذکرہ کروں، حضرت عثمان غنی کی قرآن کریم سے غایت الشغف کا واقعہ بیان کروں یا حضرت علی کے تجر و تماعق اور عبداللہ بن مسعود کے قرآن فہمی کو بیان کروں، حفاظ صحابہ کرام کا تذکرہ کروں یا مفسرین قرآن کی وادی میں لے چلوں. عشق و عقیدت کے پیکر صحابہ کرام میں کن لوگوں کا انتخاب کروں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آپ نے عشق و عقیدت کی بہت سی داستان سنی ہوگی، لیلا مجنو اور سیرت تاریخ سے آگاہ ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو متعدد ایسے نادر و بے مثال واقعات ملیں گے جو صحابہ کرام کی قرآن کریم سے محبت کی داستان سناتے ہیں. قرآن نے جس کا مطالبہ کیا صحابہ نے اسے کر کے دکھلایا. قرآن نے جس کا حکم دیا صحابہ نے اسے فوراً پورا کیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، صحابہ سجدہ ریز ہو گئے. قرآن نے صدا لگائی انفقوا مما رزقناکم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مالوں کے ڈھیر لگ گئے. کلام الہی نے شراب حرمت کا اعلان کیا تو خمر کے شیطانیوں نے شراب چھوڑ دی، جام توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے. مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. قرآن کا اعلان ہوا اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو کفر و شرک اور لادینیت کے خلاف شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں کود پڑے. حضرات گرامی، آپ صحابہ کرام کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو متعدد ایسے نادر و بے مثال واقعات ملیں گے جو صحابہ کرام کی قرآن کریم سے محبت کی داستان سناتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں جو بچپن ہی میں دولت و ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ان کا قیام تھا. قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوتی، لیکن ان کے لیے ہر روز مدینۃ الرسول جا کر قرآن کریم سیکھنا ممکن نہ تھا، مگر ان کا دل کلام الہی کی محبت سے لبریز تھا. اس کی قدر و منزلت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر آن کلام الہی کی شیر بیانی سے محفوظ ہونے کے مشتاق و منتظر رہتے. وہ صحابی رسول خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز مدینہ طیبہ سے آنے والی سڑکوں پر چلا جاتا کہ مدینہ طیبہ کا کوئی شخص مل جائے تو میں اس سے قرآن کریم سیکھ لوں. چنانچہ جب کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آتا تو میں اس کے پیچھے ہو لیتا اور قافلہ والوں سے پوچھتا کہ تم میں سے کسی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہو تو خدا راہ مجھے سکھا دو، پڑھ کر سنا دو. تو قافلہ والوں میں کسی کو ایک آیت، کسی کو 2 آیت، کسی کو 4 آیت یاد ہوتی تو میں ان کے پاس جا کر ان کی منت و سماجت کر کے قرآن کریم سیکھتا اور ان آیتوں کو اپنی ورد زبان بنا لیتا. دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابی رسول ہیں، ان کا دل دولت و ایمان سے معمور ہے، پھر بھی شاہراہوں اور گزرگاہوں پر مشتاق و منتظر. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر.
اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے مسلمانوں کی پستی و ذبح و حالی کی وجہ سے قرآن بے تعلقی ہے، قرآن کے احکام سے لاپرواہی نے انہیں مخدوم سے خادم، حاکم سے محکوم بنا دیا۔ آج بھی مسلمان اگر قرآن کریم کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے، اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لے، تو زمانہ ہمارا قدم چومے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے جوانان